بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضي المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد، قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا. آئے چلے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، جسے بارگاہ رافت کہا جاتا ہے، بارگاہ امام رؤوف کہا جاتا ہے، اپنے 8ویں غریب کے پاس چلتے ہیں، جس کا لقب ہی غریب الغربا ہے، جس کا لقب ہی معین الضعفاء والفقراء ہے. یہاں کے ایران کے ایک بہت بڑے ذاکر آغا عالی، جن کا نام ہے، وہ ایک مجلس میں نقل کرتے ہیں. اس واقعے کو کتاب کرامات رضویہ کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، جو ریل واقعہ ہے، جو اصل واقعہ پیش آیا ہے. کہتے ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، مولا کے کرم، مولا کے رافت کی گفتگو چل رہی تھی کہ اسی دوران ایک شخص، ایک پیر مرد، ایک بوڑھا انسان محسن بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا: قبلہ اجازت ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا بیتا، اپنے اوپر بیتی ہوئی ایک سچا واقعہ آپ کو بیان کروں، مولا کے کرم کا اور مولا کے رافت کا، کریم ابن کریم کے کرم کا میں واقعہ بیان کروں اگر آپ اجازت دیں. کہتے سارے مجمع کی نگاہیں ان کے اوپر تھی. انہوں نے اشارہ کیا، میں ان کے نزدیک پہنچا اور اس کے بعد انہوں نے کہا: آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال مائک میرے سامنے تھا اور میں نے اپنی بیتی ہوئی کہانی کو بیان کرنا شروع کیا. کہتے میں تہران کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، بہت ہی مشہور تاجر تھا اور اچھی تجارت ماشاءاللہ میری چل رہی تھی. اللہ نے بہت ہی مجھے نوازا تھا. بڑے بڑے معاملے میں نے کیے، باہر ملکوں میں بھی کیے، لیکن مصلحت پروردگار نہیں معلوم کیا پیش آئی کہ مجھے بہت زیادہ گھاٹا ہوا اور میں ورشکست ہو گیا اور اتنا زیادہ پریشان ہو گیا میں کہ لوگ میرے گھروں پر قرضہ مانگنے کے لیے آنے لگے. میں اتنا شرمندہ کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. جب بھی میرے گھر پہ کوئی آتا تھا، اپنی اہلیہ سے میں نے اپنے شریک حیات سے کہہ دیا تھا کہ کہہ دینا میں گھر پہ نہیں. میں شرمندگی کی وجہ سے مہینوں اپنے گھر سے باہر نہ نکلا. اپنے ہر دوستوں کو میں نے آزمایا. کہتے دوست وہی دوست ہوتا ہے جو مشکل اور مصیبت میں کام آئے. اچھے وقت میں تو ہر کوئی کسی کے آگے پیچھے ٹہلتا ہے، لیکن برے وقت میں جب انسان کے کوئی کام آئے، وہی اس کا حقیقی دوست، حقیقی ہمدرد ہوتا ہے. یا اس کا وہ عشق ہوگا، وہ محبت ہوگی، یا اس کی شریک حیات ہوگی، یا اس کے وہ مخلص دوست ہوں گے جو ایسے ٹائم پر اس کی مدد کریں گے. کہتے بہت پریشان ہر کسی کو، جس کو میں اپنے دوستوں کو فون کیا کرتا تھا، جو میرے آگے پیچھے ٹہلا کرتے تھے، ہر کسی نے مجھے پشت دکھا دی. جس کے پاس میں فون کروں، جس کے پاس میں ملنے کے لیے جاؤں، وہ بہانہ کر دیتا تھا، میرا نام سنتے ہی کہہ دیتا تھا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. کہتے میں خجل و شرمندہ اپنے گھر پلٹ کے آ جایا کرتا. بہت پریشان نوبت یہ آ چکی تھی، خدایا یا تو میرے ان امور کی اصلاح کر دے یا مجھے موت دے دے.
یعنی یہ تک میری نوبت آ چکی تھی شرمندگی کی وجہ سے، کیونکہ میں ایک باعزت باوقار انسان تھا، لوگوں کو شناختہ ہوا لوگوں کے درمیان، اور خدا نہ کرے کسی کے اوپر ایسی مصیبت آ جائے کہ سب کچھ ہوتا ہوا ایک بارگی صفر زیرو ہو جائے۔ ہوتا ہے زندگی میں، ایسے حالات بنتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ، لیکن اس وقت بھی توکل اور توسل کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ، بہرحال میں بہت پریشان اپنی اہلیہ سے میں کہتا ہوں، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے ایک اور ہمدرد سے ملنے کے لیے، دیکھوں وہ بھی میرے دوستوں کی طرح اپنے رخ کو مجھ سے موڑتا ہے یا میری احوال پرسی کرتا ہے، وہ بھی مجھے پیٹھ دکھا دینے والا ہے یا میری مشکل کو وہ حل کرنے والا ہے۔ سارے دوستوں نے، سارے چاہنے والوں نے، پہچان والوں نے تو میری پیٹھ میری طرف کر دی ہے، اب ایک ہی بچا ہے وہ ہمدرد، اسی کے پاس چلوں، دیکھوں آیا وہ مجھے سہارا دیتا ہے یا انہی کی طرح مجھے وہ بے سہارا چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی نے پوچھا اب کون رہ گیا ہے؟ کہا امام ہشتم ہیں، امام رضا غریب ہیں مشہد المقدس میں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کیسے ان کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں کہ آپ وہاں جا سکیں۔ شوہر کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم، اب وہی میرے لیے ایک دروازہ بچا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اب کوئی نہیں ہے، اب وہیں مجھے جو ہونا ہے یا ملنا ہے یا نہ ملنا ہے، وہیں سے میں دعا کر کے آؤں گا۔ اگر وہ زندگی مجھے دی، اگر میرے حالات صحیح کیے تو مجھے زندگی دے دیں، وگرنہ مجھے اٹھا لیں، اس شرمندگی سے میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ بہرحال بیوی اپنے بھائیوں کے پاس جاتی ہے، جا کر ان سے کہتی ہے، بہرحال تھوڑا سا پیسہ لوگوں نے اکٹھا کیا اور اس کو دیا۔ بیوی کا بھی دل تڑپ رہا تھا امام ہشتم کی بارگاہ میں آنے کے لیے، امام رضا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، جس طرح سے آپ کا دل تڑپ رہا ہے، ہمارا دل تڑپ رہا ہے، آپ ہر کسی کا دل تڑپ رہا ہے مولا رضا کی بارگاہ میں آنے کے لیے۔ لیکن پیسہ اتنا نہ تھا کہ دونوں سفر کر سکتے۔ کہتے شوہر سفر کے لیے آمادہ ہوا، بیوی نے تھوڑا سا کھانا رازوقہ راستے کے لیے ہمراہ کیا، خدا حافظی کر کے بیوی سے نکلتا ہے۔ مشہد صبح صبح یہاں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد سیدھے امام رضا کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہتے ہیں اپنے عقدے کو کھول دیا، وہاں جا کر اپنے دل کی کتاب کو کھول دیا، اشکوں کی بارش ہونے لگی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ امام رضا کے بالائے سر بیٹھا ہوا آقا کے ذری کو دیکھے جا رہا ہے اور گریہ میں کیے جا رہا ہوں، مولا کے ذری کو دیکھ رہا ہوں اور گریہ کیے جا رہا ہوں۔ مولا سے سارا درد دل میں نے کر ڈالا، اتنا بے حال ہو چکا تھا، صبح سے آیا کہ دوپہر کا وقت نزدیک ہو گیا، اذان کا وقت بھی نزدیک ہو رہا تھا، بھوک بہت زیادہ لگی تھی۔ کہتا میں نے دل ہی دل میں سوچا چلو یہاں سے چلتے ہیں، چل کر کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کا بھی وقت نزدیک ہو رہا ہے، وضو کرتے ہیں اور مولا کے بارگاہ میں آ کر نماز پڑھیں اور چند ساعت مولا کی خدمت میں رہوں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ کہتے اسی فکر میں نے مولا کو سلام کیا اور الٹے پیر زری کی طرف سے میں نکلا، اور نکلنے کے بعد پہنچا اس جگہ پہ کفش داری کہ جہاں پر چپلیں جمع کی جاتی ہیں، مولا کے خادمین کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہنچا، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، تو جو ہاتھ ڈالا تو جیب کے اندر نہ ٹوکن تھا اور نہ پیسہ۔ کہتے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لگتا ہے کہ میری جیب سے کسی نے چوری کر لی ہے۔ کہتے بہت حیران، اسی طرح الٹے پیر میں پلٹا ذریعہ امام رضا کی طرف، مولا کی ذری کو دیکھا، کچھ نہ بولا، دل ہی دل میں کہا امام رضا آپ تو میرے حالات جانتے ہو آقا، آپ سے بہتر کون جانے، میں تو آپ کا مہمان تھا، آپ کے گھر میں مہمان ہوا، یہ ہے مہمان نوازی۔ آقا میرے پاس وہی پیسہ تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ تھا کہ میں کچھ تھوڑا کھا لیتا اور پلٹ کے اپنے گھر میں چلا جاتا، مولا اب میں کیا کروں گا؟ کہتے رو رو کہ میرا برا حال ہو چکا، مولا سے کچھ نہ کہا، وہاں سے میں اب یہ ہمت مجھ میں نہ تھی، نہ نماز پڑھنے کی طاقت تھی، نہ التجا کرنے کی طاقت تھی، کیونکہ جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ جا چکا تھا۔ میں بہت پریشان، بہت حیران، صحن کے اندر میں نکلا، گریہ وزاری کر رہا ہوں، گنبد کو دیکھ رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں کہ اب میں کروں گا کیا، میں اپنے گھر کیسے واپس جاؤں گا، کہ میں امام کی بارگاہ میں یہاں تو آیا تھا، اب یہاں سے اپنے گھر میں کیسے جا کر، میرا دل گوارا میں کس سے جا کر بھیک مانگوں، مجھے بھیک بھی مانگنا نہیں آتی تھی، میں کس سے جا کر اپنی اس فریاد کو کہوں،
लिबास को देखकर, मेरे कपड़े को देखकर लोग ये ना कहेंगे कि ये फकीर इंसान है, शायद ये धोखा कर रहा है। अक्सर होता है हर इस तरह के, ये आपको जगह जगह लोग मिल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से मुस्तहिक भी बेचारा जो है वो चीज़ नहीं कर पाता। कहते हैं खुदा ना करे किसी पर ऐसी मुसीबत आए कि कहीं परदेश में हो और इस तरह से उसके ऊपर मुसीबत आन पड़े कि जहाँ ना कोई जानने वाला हो, ना कोई पहचानने वाला हो, ना कोई रिश्तेदार हो, और जिस जगह इंसान उम्मीद लेकर गया है वहाँ से भी नाउम्मीद हो जाए, उस जगह से भी मायूस हो जाए, तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त उस बंदे खुदा के लिए आप तसव्वुर करें कि वो कहता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, क्या हाल था मेरा। कहते भूखा, इतना ज़्यादा भूख के मारे बुरा हाल। इसी तशवीक में, कश्मकश में मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब में एक सिक्का मेरे हाथों में आया। मैंने कहा इस सिक्के से तो कुछ भी ना मिलेगा, इस सिक्के से एक रोटी भी ना मिलेगी, आखिर क्या करूं। सोचता कहता चलो इस सिक्के से मैं चलता हूं, बाहर फ़ोन लगा है उससे इसी शहर के अंदर फ़ोन मिलाता हूं, जिसके पास ये फ़ोन मिल जाएगी, क्योंकि आज से तकरीबन 30 साल पहले, बहरहाल अपने यहाँ भी, और 40 साल पहले हर जगह बहरहाल पहले टेलीफोन बूथ होया करते थे और सिक्के डालकर बातें की जाती थी। बहरहाल धीरे धीरे जब से मोबाइल और चीज़ें, फ़ोन आए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कहते इसी तशवीक में मैं निकला वहाँ से बाहर, और बाहर निकलने के बाद सामने हरम के देखा, दरवाजे के बाहर कुछ दूरी पर वहाँ पे एक टेलीफोन बूथ लगा हुआ है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने सिक्का डाला, और सिक्का डालने के बाद नंबर मिला, एक जगह नंबर जाकर मिल गया। उधर से कोई एक मोहसिन जिसने फ़ोन उठाया, आवाज़ भारी आवाज़ थी, लग रहा था सिंध रसीदा कोई है, सलाम अलैकुम हुआ, और मैंने बेसाख्ता बहरहाल गिरिया शुरू कर दिया और कहा मैं तेहरान का ताजिर हूँ और मैं बहरहाल शिकस्त खा चुका हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पहुँचा था, और यहाँ पहुँचने के बाद मेरे जेब में जो पैसा था वो भी जा चुका है। मैं इस वक्त बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए अगर हो सके थोड़ा सा खाने का आज़ूका कर दो, और मैं अपने घर तेहरान वापस जाना चाहता हूँ, अगर हो सके तो पैसे का थोड़ा सा इंतज़ाम कर दो। कहते हैं मैंने जब ये कहा तो वो सामने से उस तरफ से आवाज़ दी, कहा तुम कहाँ हो, किस जगह हो। कहा मुझे नहीं मालूम, इमाम रज़ा के हरम के सामने हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं तेहरान का रहने वाला हूँ। कहा लोगों से पूछो ये कौन सी जगह जहाँ तुम खड़े हो। कहते मैंने लोगों से दरियाफ़्त किया, पता किया, पता चला कि खयाबान खुसरवी 9 है। बाब जवाद की तरफ जब निकलते हैं एक रोड है, उसका नाम खयाबान खुसरवी 9। कहा कि बस तुम वहीं पर रुके रहो, मैं तकरीबन 20 मिनट में गाड़ी को भेजता हूँ और आप मेरे पास आ जाइए। कह रहे बहरहाल टेलीफोन मैंने काटा और इंतज़ार में बैठा रहा। 20 मिनट गुजर चुके तो देखा सामने एक गाड़ी बहुत ही आलीशान, बहुत ही महंगी, और गाड़ी आकर रुकी, उसमें से एक शख्स बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से मेरे पास आया और आकर सलाम अलैकुम पूछा क्या आपने फ़ोन किया था। कहा हाँ मैंने ही फ़ोन किया था। बहरहाल बड़े एहतराम से उसने मुझको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी चलती हुई मैंने उससे पूछा हम लोग किस एरिया में जा रहे हैं, तो उसने बताया ये एरिया में हम लोग पहुँचे हैं। कहते काफ़ी देर गाड़ी चलने के बाद जहाँ पहुँची वो अहमदाबाद एरिया कि जो मशहद का बहुत हाई फाई एरिया कहा जाता है, जहाँ बहुत पैसे वाले लोग रहा करते हैं। बहरहाल कहते एक बंगले के सामने जाकर ये गाड़ी रुकी। कहते बंगले का दरवाज़ा खुला, बड़े ही अदब एहतराम से खादिम ने मुझे घर के अंदर बुलाया। उनके खादिम ने घर के अंदर पहुंचा, मुझे उस खादिम ने सोफ़े पे बैठने के लिए कहा। उतनी देर में मैंने देखा जीने से सामने से एक बहुत ही सिन रसीदा, तकरीबन 60 या 65 साल उनका सिन होगा, वो सामने से उतर के एक शख्स चले आ रहे हैं। और आने के बाद बड़े ही अदब और एहतराम से उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे हाथों का बोसा दिया, मुझे बैठाला, खाना खाया, चाय पी, फल जो हो सकता था उन्होंने मेरी पजीराई की, हर तरह से मेहमान नवाजी की मेरी। और मैं उनसे कहता रहा कि आप इतनी क्यों ज़हमत करते। कहते तुम मेरे मेहमान नहीं, इमाम रज़ा के मेहमान हो, तुम इमाम रऊफ़ के मेहमान हो, उनकी बारगाह में मेहमान हो, इमाम रज़ा के शहर में हो, इमाम रज़ा के मेहमान हो। बहरहाल मैंने खाना पीना खा लिया, काफ़ी देर हो चुकी, आराम किया। दिल ही दिल में सोचता रहा हे इमाम रज़ा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जितना मैंने ना चाहा तो इससे बढ़कर आपने मुझे खाना भी खिला दिया। ये मौला अगर हो सके अब मेरे टिकट का इंतज़ाम करवा दें कि मैं अपने घर चला जाऊँ। कह रहे बस इतनी मैं सोच ही रहा था, इतनी देर में वो बुजुर्गवार मुझसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं माजरा क्या है, आप कैसे किस तरह से आपने जो बयां किया। मैंने पूरा माजरा बयान किया, मैं तेहरान का बड़ा मशहूर ताजिर था और इस तरह से बहरहाल
میرا گھاٹا ہوا، لاسٹ ہوا کہ سارے چیزیں میری ٹھپ ہو گئی، میرا کارخانہ سب کچھ اتنا مقروض میں ہو گیا ہوں کہ گھر سے باہر میں شرمندگی سے نہیں نکل سکتا۔ بہرحال میں نے اپنے پورے ماجرے کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کتنا قرضہ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو بتایا کہ میرے تقریباً 200 ملین کا میں مقروض ہوں، جو اس وقت بلکہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا، یہ لگ بھگ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ 200 ملین اس وقت تقریباً $50,000 بنتے تھے، آج کا نہیں معلوم، آج سے 30-35 سال پہلے $50,000 200 ملین کے بنتے تھے۔ کہا 200 ملین یہ میرا قرضہ ہے، اور کہا اچھا اگر تم دوبارہ کاروبار شروع کرو تو اس میں کتنا لگے گا؟ کہا میرا کارخانہ ہے ہی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس اسباب ہیں، لیکن اتنا میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں، کیونکہ مقروض ہو چکا ہوں اور اس کے قرضہ دینے کے بعد میں شروع کر سکوں، اتنا میرے پاس نہیں، میں کیسے کر سکوں؟ تقریباً 70-75 ملین لگے گا، یعنی وہ شروع کرنے میں، یعنی تقریباً 25-30 ہزار ڈالر لگے گا اس کو دوبارہ کام شروع کرنے میں۔ کہتے ایک مرتبہ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا اور جیب سے چیک نکالی اور انہوں نے 2 چیکیں لکھی، اور لکھنے کے بعد انہوں نے میرے ہاتھوں پہ دی۔ میں نے چیک کو دیکھتا ہوں تو ایک 200 ملین کی چیک ہے، تو میں نے کہا آپ نے یہ کیوں زحمت کی ہے؟ دوسرے پہ دیکھا تو 75 ملین کی چیک تھی۔ کہا یہ کیسی؟ کہا یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے کاروبار، کہا آپ نے تو یہی شرمندہ کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے جو میں آپ کو پیسہ لوٹا سکوں، میرے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں، تو میں آپ کا یہ 200 ملین اور 275 ملین یہ کس طرح سے میں آپ کو لوٹاؤں گا؟ کہتے ایک مرتبہ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھا، کہا آپ کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 200 ملین یہ آپ اس سے اپنا قرضہ دیجئے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 75 ملین جو ہے اس کو آپ لے لیجئے اور اس سے اپنے کاروبار کو شروع کریے، جب اللہ آپ کو دے گا دھیرے دھیرے آپ مجھ کو لوٹاتے رہیے گا، اور بہرحال میں حلال کرتا ہوں آپ کو، یہ بخشتا ہوں کہ اگر، اور یہ شرط کرتا ہوں اگر آپ زندہ رہے یا میں زندہ رہا، دونوں میں یا دونوں میں سے اگر کوئی خدا کے بارگاہ میں اگر چلا گیا تو بہرحال ایک دوسرے کو معاف کر دے گا۔ کہتے میں ایک مرتبہ ان چیکوں کو دیکھتا ہوں، اشک بھری آنکھوں سے میں نے ان کو دیکھا کہ آپ یہ کرم کیوں کر رہے ہیں میرے اوپر؟ نہ آپ مجھ کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، یہ کرم کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے یہ کرم میں نہیں، امام رضا کا حکم آیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے لیے۔ کل رات میں سو رہا تھا اور خواب میں نے دیکھا کہ امام رضا نے فرمایا کہ کل تمہارے پاس ایک مہمان میرا آنے والا ہے، ایک مہمان آنے والا ہے، اور تم اس مہمان کی مہمان نوازی کرو اور اپنے وعدے کو پورا کرو جو تم نے وعدہ اس سے کیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ کون سا وعدہ جو آپ نے امام رضا سے کیا تھا، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں ایک گفتگو ہوئی رہی تھی، اتنی دیر میں ایک جوان وہاں پر چائے وغیرہ لے کر آیا، کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھا، گفتگو ہوتی رہی، وہ وقت وہاں چلا گیا۔ کہا پہچانتے ہیں کون؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہی میری ایک اولاد ہے، بڑی منتوں مرادوں کی میری اولاد ہے، یہ فرزند اللہ نے مجھے دیا۔ ابھی 2 سال پہلے میرا بچہ ایک بار بھی بیمار ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ہاسپٹل لے کر گیا، امام رضا کا ہاسپٹل یہاں پر ہے، بیمارستان امام رضا کہا جاتا ہے، وہاں لے گیا، MRI وغیرہ ہوئی، چیک کیا گیا، کہا گیا اس کے سر میں ٹیومر ہے اور اس کو کینسر ہو چکا ہے، یہ بچہ تمہارا کچھ دن کا مہمان ہے، یہ بچہ تمہارا نہیں بچے گا۔ میری ایک ہی اولاد، خدا سے دعا کرتے پروردگار جس کی گھر میں بھی صعب العلاج بیمار ہیں، امام رضا کے صدقے ان کو صحت عنایت کر دے، ان کو شفا عنایت کر دے۔ ایک ہی بیٹا منتوں مرادوں کا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ میں کروں کیا، کہ میری اولاد اس طرح سے میرے ہاتھوں سے یہ جوان اولاد چلی جائے گی۔ میں نے کہا کوئی راستہ ہے؟ کہا کوئی راستہ نہیں، یہ آخری اسٹیج پر تمہارا بچہ چل رہا ہے، یہی ایک راستہ ہے کہ اس کو لے کر یہاں سے اگر باہر ملک چلے جاؤ، باہر ملک اس کو لے جا کر یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا آلمان کسی بھی شہر میں اس کو اگر لے کر چلے جاؤ تو وہاں اس کا علاج ہے، یہاں اس کا کوئی علاج نہیں۔ بہرحال
میں اپنے بچے کو لے کر لندن روانہ ہو گیا، کیونکہ وہاں کی میں نے بہت تعریف سنی تھی کہ وہاں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ وہاں سے میں لے کر اپنے بچے کو پہنچا وہاں ہاسپٹل میں، فوراً ہی میرے بچے کو ایڈمٹ کر لیا گیا اور اس کا چیک اپ وغیرہ شروع ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں جب چیک اپ ہوا، رپورٹ جب آئی تو ڈاکٹر بہت پریشان ہوئے اور ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، کیونکہ 3 رپورٹیں اس کی ملنا تھی، 3 مرتبہ اس کو چیک ہونا تھا۔ 2 رپورٹیں اس کی آئیں جس میں نکل کے آئے کہ اس کو بیماری ہے۔ کہتے ایک مرتبہ وہ ڈاکٹر بڑا مایوس ہو کر کہتا ہے دعا کرو کہ تیسری رپورٹ اس کی صحیح نکل آئے، وگرنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ 2 رپورٹوں میں اس کی بیماری نکلی ہے، لیکن دعا کرو، آیا تمہیں دعا وغیرہ آتی ہے؟ تو کہیں میں گھبرایا ہوا، اس لیے دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں دعا کیسے کیا کروں۔ کہتا بہرحال تم دعا کرو کہ جو اس کی آخری رپورٹ آنا ہے وہ رپورٹ اس کی صحیح آ جائے، اگر وہ صحیح آ گئی تو تمہارا بچہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے اب اتنی دور 7 سمندر پار میں آ چکا تھا اپنے جوان بیٹے کو لے کر، کیا کروں، کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کوئی دعا بھی ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کعبہ دلہا ایک مرتبہ میرا ذہن گیا امام رضا کی بارگاہ میں، امام رؤوف کی بارگاہ میں نے رخ کیا امام رضا کی طرف اور ایک مرتبہ شکستہ دل سے کہا اور ایک سلام دیا مولا کو، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء۔ اے مولا امام رضا، یا آقا امام رضا، اب میں نے اپنے دامن کو آپ کے سامنے پھیلا دیا ہے مولا، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ مولا مانا کہ میں آپ کا صحیح سے شیعہ بھی نہیں تھا، مانا کہ میں آپ کا محب بھی نہ تھا، مانا کہ میں آپ کا چاہنے والا بھی نہیں۔ اے مولا نہ میں نے عبادتوں کو صحیح وقت پہ کیا، نہ میں نے نمازوں کو صحیح وقت پہ پڑھا، نہ میں نے محتاجوں کو صحیح وقت پہ امداد کی۔ اے میرے مولا رضا، اگر آپ نے میرے بچے کو صحیح کر دیا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کہ آپ کے ایک زائر کی جو بھی اس کی مشکل ہوگی، میں اپنا گھر و بار بیچ کر سنگ تمام کر دوں گا، یعنی جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے میں نے دعا کی، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام رضا سے کہا مولا اگر میں کچھ نہ تھا آپ کا پڑوسی تو ضرور ہوں، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے۔ اے امام رضا، اے میرے غریب الغرباء، پڑوسی کا حق ادا کر دیجئے۔ آقا اگر آپ نے ٹھکرا دیا تو میں تو کہیں کہ نہ رہوں گا، میرے جوان بیٹے کی اس بیماری کو ختم کر دے مولا، میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے چلا جائے۔ کہتے میں بیٹھا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ ڈاکٹر بھاگا بھاگا آیا، خوشحال رپورٹ لے کر آیا اور آ کر کہتا ہے یہ رپورٹ تیسری صحیح نکلی ہے۔ میں بہت خوش ہوا، سجدہ شکرانہ میں نے ادا کیا اور بھاگا بھاگا اپنے بچے کی طرف گیا، کہا کہ ابھی 2 رپورٹیں دوبارہ اور چیک کی جائیں گی، یہ ساری رپورٹوں کو دوبارہ اس کی چیک اپ ہوگا اور چیک اپ کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ بہرحال کہتے دوبارہ اس کو لے کر گئے وارڈ کے اندر اور لے جا کر وہاں چیک کیا گیا۔ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اب اس کو آپ لے جا سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس علاج نہیں تو میں کہاں لے جاؤں اس کو، کوئی دوا کوئی درمان؟ کہا اس کو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹا صحیح ہو چکا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہی نہیں، اس کو آپ لے جائیے۔ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانا، میں اندر سے مطمئن نہیں تھا کیونکہ ساری رپورٹیں مشہد المقدس کی میرے پاس تھی، امام رضا کے ہاسپٹل کی ساری رپورٹیں میرے پاس موجود تھیں۔ کہتے میں وہاں سے آیا، پہنچا مشہد میں، سیدھے اپنے بیٹے کو لے کر میں ہاسپٹل پہنچا امام رضا کے، لے جا کر وہاں کی بھی میں نے رپورٹ دکھائی اور جو یہاں چیک کیا جا چکا تھا اس رپورٹ کو بھی میں نے دکھایا۔ کہتے وہ لوگوں نے دوبارہ پھر چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا بالکل صحیح ہو چکا ہے، اب اس کو کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا امام رضا کا، اے میرے آقا آپ نے میرے بچے کو جس طرح صحت دی ہے اسے سب کو صحت دے دیں۔ کہتے اس وقت سے 2 سال گزر چکا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا آج تک کہ وہ کون مہمان ہے جو میں نے وعدہ کیا امام رضا سے اس وعدے کو وفا کروں۔ کہتے میں اسی سوچ میں تھا کہ آج دوپہر جب میں اپنے آفس پہنچا اور تمہارا فون آیا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے یہ کہا ہے جس طرح میرے دوستوں نے مجھے پیٹھ دکھا دی ہے
میں اس دوست کے پاس جا رہا ہوں، کیا یہ بھی مجھے پیٹھ دکھا دے گا یا میری حاجت کو پورا کرے گا؟ امام رضا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ دونوں سینے مل کر گلے مل کر گریا کرتے ہیں، گریوزاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے اپنے نوکر کو یہ بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں ان کو ان کے گھر کے لیے لے جاؤ۔ وہاں سے بہرحال گاڑی پر بیٹھا اور مجھ کو لے جانے کے لیے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں امام رضا کا حرم پڑھا۔ میں نے گاڑی کو روکنے کو کہا، میں نے کہا یا کریم ابن کریم، یا رؤوف، یا امام رضا غریب، اتنے کریم ہیں آپ، اتنے رحیم ہیں آپ، اتنے غفور ہیں آپ، اتنے بخشنے والے ہیں مولا رضا۔ اے آقا رضا، میں نے تو آپ سے اتنا نہ مانگا تھا، مولا میرے دوستوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، میں تو یہی سوچ کے آیا تھا کہ شاید آپ کے پاس کچھ مجھے مل جائے گا۔ اے مولا رضا، آپ نے تو مجھے اتنا دے دیا کہ جس کی مجھے امید بھی نہ تھی، میرا قرضہ بھی ادا کر دیا اور میرا کاروبار بھی شروع کر دیا، اور میں نے مولا کو سلام کیا اور اپنے گھر کی طرف میں روانہ ہو گیا۔ آئے ہم لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو مولا امام رضا کی بارگاہ میں اٹھا لے۔ اے امام رضا، ہم بھی مشکل میں پھنسے ہیں آقا، ہم بھی پریشانیوں میں پھنسے ہیں آقا، یا آقا ہم بھی گرفتاریوں میں ہیں، دنیا کی گرفتاریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہر دروازے پر سے ہم واپس آ چکے ہیں مولا، ہمارے گھر پہ بھی مریض و بیمار ہیں، ہمارے بچوں کی پریشانیاں ہماری پریشانیاں۔ اے امام رؤوف، آپ بڑے ہی کریم ابن کریم ہیں، آپ کو آپ کی جدہ زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے مولا کی بارگاہ میں، جہاں جہاں تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی آپ اس پروگرام کو دیکھیں اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے دل کو پہنچا لیجئے، اپنے امام رضا سے دعا کریے، ہے آقا امام رضا، ہے میرے مولا رضا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی التماس سے دعا کہا ہے، بہت سے بیماروں نے کہا ہے، بہت سے حاجت مندوں نے کہا ہے، بہت سے ایسے حضرات نے کہا ہے جن کے آپ کے بارگاہ میں آنے کی تمنا ہیں۔ یہ مولا، آج دنیا میں بہت ظلم پھیل چکا ہے، دنیا میں پریشانیاں پھیل چکی ہیں، اے میرے مولا رضا، آپ کو آپ کے فرزند امام جواد کا واسطہ، آپ کو آپ کے فرزند امام جواد کا واسطہ، آپ کو آپ کے فرزند امام جواد کا واسطہ، کہتے 3 مرتبہ اگر امام جواد یعنی امام تقی کا اگر واسطہ دے کر امام رضا سے طلب کیا جائے تو امام رضا وہ حاجت ضرور دیتے ہیں۔ مولا ان ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جو مریض اور بیمار ہیں امام رضا کے صدقے انہیں صحت عنایت کر دے، جو مشکل گرفتاریوں میں ہیں جس طرح کی بھی ان کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے، خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی ہے تو انہیں نیک و صالح بنا دے۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام رضا رؤوف کا، اے میرے معبود جن کے بھی دلوں میں معصومین کی بارگاہوں میں بلاخص امام رضا کی بارگاہ میں آنے کی تمنا ہے، اس کو اس بارگاہ میں آنا نصیب کر دے۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ دیتے امام رضا رؤوف کا، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ آج دنیا میں جو مشکل پریشانیاں بیماریاں جو پھیلی، پروردگار ان سب کو برطرف کر دے امام رضا غریب کے صدقے میں۔ پروردگار معبود، موت سے پہلے جنت البقیع کے بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ خدایا جو استکبار حکومتیں اگر ہدایت کے لائق ہیں انہیں ہدایت کر، وگرنہ ذلیل و خوار و رسوا کر دے۔ پروردگار پالنے والے، جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنائیں ہیں ان سب کو حج و زیارات پہ آنا نصیب کر دے۔ میں بھی امام رضا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، مشہد المقدس میں مولا کی بارگاہ میں آپ سب کو میں یاد کر رہا ہوں۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ اس امام رضا رؤوف کا دیتے ہیں، امام رضا غریب کا دیتے ہیں۔ اے معبود تو دلوں کا حال جانتا ہے، دلوں کا بھید جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ سب کی کون سی مشکل پریشانی گرفتاریاں ہیں، جو مشکل گرفتاریاں پریشانیاں ہیں، پروردگار امام رضا کے صدقے میں آپ سب کی ہم سب کی ان مشکلات کو دور کر دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کی اصلاح کر دے، ہمارے جوانوں کے لیے کاروبار اور نوکریاں عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول حیات عنایت کر دے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں انہیں کروٹ چین دے دے۔ اے میرے معبود، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں اس کو کسی کے سامنے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خدایا ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پروردگار ہمارے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ معبود ہم سب کو مل جل کے رکھنے کی توفیق عنایت کر دے۔
परवरदिगार हमें अपने रिश्तेदारों से, अज़्ज़ा व क़ारिब अहबाब से मिलजुल के रहने की तौफ़ीक इनायत कर दे। खुदाया हमें अपने गुस्सों पर कंट्रोल करने की परवरदिगार तौफ़ीक दे दे। हमें अपने बुज़ुर्गों की एहतराम और बच्चों का एहतराम करने की तौफ़ीक दे दे। हमें अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफ़ीक दे दे। खुदाया हमारे हक़ में जो खैर है, सलाह है, वो इनायत कर दे। बहरहाल मैं भी आप सबके लिए दुआ गो हूँ। बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में आप भी इस हक़ीर को न भूलिएगा। इंशाअल्लाह जैसे आपसे मुलाकात हुई है, इंशाअल्लाह फिर किसी मकाम, किसी जगह पे आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।